اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں نے جس شخصیت کا انٹرویو کیا وہ ایک بہت ہی ہماری بہت بڑے روحانی پیشوا کہہ سکتے ہیں، بہت بڑے ہمارے روحانی لیڈر ہیں، اور ان کا نام ہے دا رائٹ ریورنڈ فریڈرک جان۔ یہ ڈائسس آف کراچی چرچ آف پاکستان کے بشپ ہیں، یہ سندھ اور بلوچستان دونوں کو یہ لیڈ کرتے ہیں، اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان سے میں نے انٹرویو کیا ہے۔ آئیے ان سے ہونے والی گفتگو جو ہے وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ بشپ صاحب، آپ خدمت میں تھے اور اب آپ جو ہے کراچی ڈائسس کے بشپ بن گئے ہیں، آپ کے پاس سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، تو آپ یہ جو دوسرے مسائل ہیں پاسٹر صاحبان کے، کلیسیا کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ دیکھو کرسٹوفر صاحب، بات یہ ہے کہ جو کلیسیا کے مسائل ہیں ان کا حل ایک نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ کوئی ایک حل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسائل کی نیچر مختلف ہے تو حل بھی اکارڈنگلی ہوتا ہے، اور ہر سوسائٹی میں، ہر گروپ آف پیپل میں مختلف نیچر کے مسائل اور پرابلمز اور کرائسس ہوتے ہیں۔ اگر میں ایز بشپ آف کراچی اپنی ڈائسس کی بات کروں، جو کہ بلا شبہ میری ذمہ داری میں ہے، جو کہ خدا نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ اس ڈائسس میں جو پرابلمس ہیں وہ روحانی نیچر کے اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہاں اخلاقی نیچر کے تھوڑے بہت ہیں، وہ میرے علم میں ہے۔ اور جب اخلاقی مسائل کی بات کرتا ہوں میں، تو اس میں اخلاقی جو پرابلمس ہیں وہ تھوڑی سی ایڈمنسٹریٹو سائڈ کو افیکٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ جو ریئلسٹکلی نہ ملتے ہیں اور نہ گفتگو کرتے ہیں، جس میں ایگزیجریشن ہو سکتی ہے، جس میں ایکسٹرا بولنے کا کچھ مرض ہو سکتا ہے، کئی دفعہ لوگ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، جو چیزیں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں، اس سے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اور اس کو ریئیکشن دینا پڑتا ہے، اور بعد میں کہیں پتہ چلتا ہے جی یہ بات تو اس طرح سے نہیں تھی، اس طرح سے مس کمیونیکیشن۔ تو یہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی نیچر کے مسائل ہیں جو ایڈمنسٹریشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ رہی بات روحانی کی، روحانی طور پر لوگ ٹھیک ہیں، لوگ دعا بندگی بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، اور ان کی جو مذہبی زندگی ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے۔ روحانی مسائل جو ہیں وہ مذہبی زندگی سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ مذہبی زندگی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو جب میں مذہبی زندگی کو روحانی زندگی سے الگ کرتا ہوں تو دراصل میرا مراد یہ ہے کہ مذہبی زندگی وہ ہے جو چرچ کے اندر ہے، روحانی زندگی چرچ سے باہر آپ کی شروع ہوتی ہے، جہاں پر آپ اپنے کریکٹر سے اور اپنی گفتگو سے اپنے مذہب کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا مذہب آپ کی پریکٹیکل لائف میں ایگزیکیوٹ پریکٹس نہیں ہوتا تو پھر آپ روحانی نہیں ہیں۔ روحانی ہونے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر چرچ میں تو بلند آواز سے دعا کریں، دیٹ از یور مذہبیت۔ جو چرچ کے اندر آپ سن رہے ہو یا کہہ رہے ہو وہ آپ کی عملی زندگی میں جب نظر آنا شروع ہو جائے تو دین یو بیکم روحانی۔ تو یہ چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں ہمارے کلچرل سیٹ اپ سے، کیونکہ ہمارے لوگ بڑے آنیسٹلی اپنے کام کو کرتے تھے، لیکن اب کہیں کہیں ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ وہ ان کی روحانی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے اپنی پروفیشنل لائف میں جا کر اور سوشل لائف میں جا کر، لیکن ان کو ایڈریس کریں گے اور کر رہے ہیں، اور پادری صاحبان اپنا کام کر رہے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ پریکٹیکل اور فزیکل نیچر کے ہیں، ان کے لیے میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ کی بات ہے اور کچھ کرنے بہتر کرنے کی بات ہے نا، اس میں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی اور سب سے پہلی بات جو ہے دیٹ از بیسیکلی میریٹوکریسی۔ اور میریٹوکریسی جو ہے وہ ایک مشکل عمل اس طرح سے ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سامنے لانے میں کئی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں جہاں پر سفارش ہے، جہاں پر ریسورسز ہیں، جہاں پر ریلیشنز ہیں، تو وہاں پر آپ جو میرٹ پر لوگ آ رہے ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں، لیکن ان کو آگے لانا جو ہے دیٹ از بیسیکلی اے چیلنج۔
تو میریٹوکریسی جب تک سیٹ نہیں ہوگی ترقی اور ڈیولپمنٹ ممکن نہیں. پھر اس کے بعد کرپشن کو ہٹانے کے لیے آپ کو ٹرانسپیرنسی سیٹ کرنی پڑے گی, آپ کو ڈسپلن سیٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ سسٹم میں سے لیکیجز بند نہیں کریں گے ترقی کی راہ ہموار ہو ہی نہیں سکتی. تو میں اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں کہ اگر سسٹم میں کچھ ترقی لانی ہے, کچھ چینج لانا ہے, مجھے ایز بشپ آف کراچی اینڈ بلوچستان, تو مجھے ان ساری چیزوں کو عمل میں لانا ہے. اور بائی دا گریس آف گاڈ میں مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہم نے بہت سارے انیشیٹو لے چکے ہیں اور لوگوں کو بشپ فرینڈے کے مزاج کا طریقے کا تھوڑا بہت علم ہونا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ ہر لیڈر کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنے طریقے سے ڈیولپمنٹ کرتا ہے. میرا طریقہ تو یہی ہے کہ جب تک آپ لوگوں کا کانفیڈنس ون نہیں کریں گے, اور ون کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسپیرنسی کو سیٹ کرنا پڑے گا, ڈسپلن کو سیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو میریٹوکریسی کو سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ اداروں میں بہتری آئے. جو بندہ اس قابل ہی نہیں ہے جس کام کے لیے آپ نے لگا دیا ہے تو ترقی کیسی ہوگی؟ جو بندہ جس کام کے اہل ہے آپ کو وہاں اس کو لانا پڑے گا تو پھر ہی بہتری آئے گی. تو میرے نظر میں تو یہی ہے کہ اگر ڈائسس میں اپنے لوگوں لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو ہم ڈائسس کے ادھر آفس میں بیٹھ کر, بشپ آفس میں بیٹھ کر سارا دن لیٹر رائٹنگ کرتے ہیں, پروجیکٹ رائٹنگ کرتے ہیں, جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی کرنی ہے. نیشنل انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو رابطے منقطع ہو چکے تھے ان کو بحال کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس ادارے کے ساتھ, ڈائسس کے ساتھ, اس آفس کے ساتھ دوبارہ سے انٹیکٹ ہوں اور اس کے ساتھ ایکٹیو ہوں, کیونکہ یہ ادارہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے. اور اس ادارے کو بشپ ڈائسس آف کراچی کو چلانا صرف بشپ کا کام نہیں ہے. بشپ کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے, بشپ کے ساتھ نیشنلی انٹرنیشنل لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب یہ سسٹم چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور خدا میں بڑے پر امید ہے. ویژن بہت کلیئر ہے اور ویژن جو ہے اس میں پرابلمس, اس کی امپلیمنٹیشن میں شاید پرابلمس آئے, رکاوٹیں آئے, لیکن ہم اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کریں گے. بشپ صاحب, کرسچنز جو ہیں یہ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ کرسمس تو وہی منائیں گے جن کا تعلق کرائسٹ کے ساتھ ہے, کیونکہ کرائسٹ کے بغیر کرسمس کیا ہے؟ تو جن لوگوں کی زندگی میں کرائسٹ ہیں وہ کرائسٹ کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو اس کی منانے کی وجہ تو سب سے بنیادی اور اونلی وجہ جو ہے صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ کرائسٹ ہے. تو کرائسٹ کی پیدائش کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں مسیحی دنیا. لیکن اس میں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم آن ریکارڈ ہیں اور پبلک سے میں بات کر رہا ہوں, جو کہ پبلک میں کچھ باتوں کی اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم عید ولادت الابن خدا کی بات کرتے ہیں. یہ عید جو ہے ہم 2 طرح سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور 2 طرح سے مناتے ہیں. پہلی طرح یہ ہے کہ ہم اس عید کو عید تجسم الابن خدا کے طور پر مناتے ہیں. ابن خدا پیدا نہیں ہوا تھا, جو پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کا دن اس کی شروعات کا دن ہوتا ہے, لیکن ابن خدا کی شروعات کا وہ دن نہیں تھا. ابن خدا تو ازل سے تھا لیکن جسم میں نہیں تھا, تو جسم میں اس کے ظہور کی عید مناتے ہیں ہم, تو وہ ابن خدا کی بات کرتے ہیں. پھر جب ہم ولادت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ابن آدم کی بات کرتے ہیں, جو یسوع مسیح جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا تھا. تو ان کی ذات میں ہم کامل خدا اور کامل آدم کو مانتے ہیں. انسان میں جان بوجھ کے لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس سے دقت ہوتی ہے. تو اس لیے اس عید کو منانے کی وجہ سوائے ابن خدا اور ابن آدم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی. اور جو ان کے پیروکار ہیں, جو ماننے والے ہیں, وہ ان کی یاد میں اس تہوار کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. اور اس کے جوش و خروش کے پیچھے اور اس کی اتنی بڑی خوشی کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میرے مسیحی لوگ جو ہیں وہ اس تہوار کو اس جوش و خروش کے ساتھ اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ایک بے گناہ کی عید منا رہے ہیں. بشپ صاحب, یہ جو اس کو منانے کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کس طرح کرسمس کو منانا چاہیے؟ کس طرح سے منانا چاہیے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں. میں پہلے دنوں کہیں انٹرویو دے رہا تھا تو میں کہا تھا کہ ایک ہے چرچ کلچر اور ایک ہے کلچر ان چرچ. چرچ کلچر جو ہے یہ وہ ہے جو یسوع مسیح نے وضع کیا اور بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے. ایک ہے کلچر ان چرچ
چاہے وہ مذہبی لیول پر ہو چاہے وہ سوسائٹی کے لیول پر ہو. جو مذہب کے لیول پر کلچر ہے ہمارا کرسمس کے منانے کو لے کر، وہ تھوڑا سا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم ڈی فوکس ہو رہے ہیں. ڈی فوکس میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم نے یسوع مسیح کی تہوار مناتے ہیں تو ہم سینٹا کلاس کو اتنا کیوں اٹھا کے رکھتے ہیں؟ سینٹا کلاس کی اتنا ہائی لائٹ ہونے سے یسوع مسیح کے ذات کو ہم اوور شیڈو کر جاتے ہیں. کرسمس کے تہوار پر ہمارے ساتھ جو چیزیں ہونی چاہیے وہ صرف ایک جرنی ہونی چاہیے جو یسوع مسیح کی پیدائش سے جڑی ہوئی ہے. مجوسیوں کا اس کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، اسٹار کا ذکر آنا چاہیے، فرشتوں کا ذکر آنا چاہیے جو باجے بجاتے ہوئے پیغام لے کر آئے تھے دنیا کے لیے. تو ہمارے جلد سے جلوسوں میں جو ہم چلا رہے ہیں اس میں فرشتے تک کہیں ذکر نہیں آتا. چرنیوں کو سجانے کا بڑا رواج ہوتا تھا، وہ اب نہیں رہا. تو یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. ہم ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. کرسمس ٹری پر ہمارا بڑا زور لگتا ہے. یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت کرسمس ٹری کہاں تھا؟ لیکن مجوسی تھے، ستارہ بھی تھا، فرشتے بھی تھے، مجوسی بھی تھے، لیکن کرسمس ٹری کہاں تھا؟ پھر سینٹا کلاس کہاں تھا؟ ہمارا سارا زور سینٹا کلاس اور کرسمس ٹری کے اوپر ہے. چرنی کہاں ہے؟ وہ سٹار کہاں ہے؟ وہ مجوسی کہاں ہے؟ وہ فرشتے کہاں ہیں؟ تو ہم تھوڑا سا جو اصل میں روایات ہیں اس کو منانے کی، اس کو یاد کرنے کی، وہ ہم تھوڑا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اور میں اس وقت آپ کے چینل کے توسط سے اپنے مسیحی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ چرنی کو ہائی لائٹ کریں، فرشتوں کو سامنے لائیں کہیں، کیونکہ فرشتوں کی بڑی انوالومنٹ تھی یسوع مسیح کی پیدائش کے سارے پروسیس میں، پیغام رسانی میں، سیلیبریشن میں. وہ جو آسمان سے لشکر آیا تھا فرشتوں کا، they were celebrating the birth of Christ. تو ہم فرشتوں کے ساتھ سیلیبریشن کیوں نہیں کرتے؟ ہم نکلسن کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کرسمس ٹری کے ارد گرد کیوں کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، کرسمس گڈریوں کے ساتھ کریں، مجوسیوں کے ساتھ مل کر کریں. دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ کرنے کی کوشش کریں. وہ نذرانے لے کر آئے تھے اور پورے دل سے لے کر آئے تھے. فرشتوں جو گیت گئے پورے دل سے گائے تھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں ہے پاکیز کی، وہ سادگی کہاں ہے؟ تو یہ ہے تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی فکر ہے اس بات کی کہ اس کو تھوڑا سا ریورس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر جائے. یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جو واقعات جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے اس کو یاد کریں. بشپ صاحب، یہ جو آج کل کرونا کی وبا ابھی تک ہمارے ملک میں موجود ہے اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات کے لیے ابھی بھی کہا جاتا ہے، ابھی جو کرسمس کے اجتماعات ہوں گے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھو ایس او پیز پہلے تو حکومت پاکستان نے بہت پبلش کی ہے اور اب بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے مفاد میں نہیں ہر شخص کے مفاد میں کرتے ہیں. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شخص پریونشن جو ہے، جو اس کے پروٹیکشن کے جو ٹولز ہیں ان سے لوگ ہر شخص واقف ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہر شخص اپنا خود حفاظت کرے. جو ایس او پیز اس کے لیے ضروری ہے، ماسک لگانا ہے، ہاتھ ملانے سے گریز کرنا ہے، گلے ملنے سے گریز کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اس سے دوریاں نہیں بڑھتی. یہ آپ کو اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے دنیا میں جس کے لیے جس کے پھیلاؤ کا طریقے یہی ہیں، اور ان طریقوں کو جب تک آپ بریک نہیں کریں گے وہ پھیلتی جائے گی. تو اس میں کسی کو گلے نہ ملنا اپنے آپ کو بچانے کی صرف بات نہیں ہے، اگلے کو بچانے کی بات بھی ہے. تو خود کو ہی بچائیں اور اگلے کو ہی بچائیں، اور عبادت پورے دل سے کریں، خوشیاں پورے دل سے سیلیبریٹ کریں. اور خدا وقت لائے گا کہ جیسے پہلے ہم گلے ملتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، وہ وقت پھر آئے گا. یہ سب موسم کرونا کو گزر جائے گا، لیکن جب تک کرونا کا موسم ہے ہم نے کرسمس بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ کرنا ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بشپ صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو کرسچن ہیں خصوصاً اور پوری جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھو میں تو اپنے نہ صرف مسیحی دنیا کو بلکہ پوری دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں بطور بشپ آف کراچی اینڈ بلوچستان کہ دیکھو اس دنیا کو امن اور سلامتی کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور میں بڑا
واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ امن اور سلامتی بڑے بڑے ریزولوشنس میں نہیں ہے، نہ ان سے ہوگی، نہ ہی گن اور بندوق کی گولی سے ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے سے ہوگی، چاہے کوئی بھی مذہب آپ کا ہو، چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو، آپ ایک دوسرے کو اس کی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی رسپیکٹ کریں اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے۔ تو جب یہ ایکسیپٹنس اور رسپیکٹ کا پہلو اجاگر ہو جائے گا نا دو شخصوں کے بیچ میں، امن اور سلامتی خود ہی قائم ہو جائے۔ تو میرا کہنا یہ ہے اس وقت کرسمس کے تہوار کو لے کر کہ کرسمس کا تہوار امن کے شہزادے کا تہوار ہے، اور اس دنیا میں امن اور سلامتی اس کا پیغام اور اس نے سیٹ بھی کیا، لیکن ہر انسان خود غرضی کا شکار ہے اور اپنی پرستش اور اپنی رسپیکٹ چاہتا ہے، دوسری رسپیکٹ کرنا نہیں چاہتا۔ جبکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم پہلے ان کے ساتھ وہ کرو جو آپ چاہتے ہو۔ تو یہ پہلے دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے اور دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کی بات ہے یسوع مسیح نے جو کہی، اور یہی وہ رستہ ہے جس سے امن اور سلامتی قائم ہو سکتا ہے، چاہے کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی کلچر ہو، چاہے وہ یورپی کلچر ہو، چاہے وہ مشرقی کلچر ہو۔ ہر کلچر کا پرنسپل میرے نزدیک یہی ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایکسیپٹ کریں گے تو لا محالہ آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوگا۔ آپ ایک دوسرے کو پینز نہیں دیں گے، بلیسنگ شیئر کریں گے۔ تو ہم لوگ کی درد نہ بڑھائیں، لوگ کے دکھ نہ بڑھائیں، لوگ کے دکھ کم کریں، تو لوگ کو خوشیاں بانٹیں، بلیسنگز بانٹیں، شیئر کریں اور دکھوں کو کم کریں۔ تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ پیار محبت جیسے وہ پیار کا پیکر ہے اس پیار کو دنیا تک لے کے جائیں اور لوگوں کو ایکسیپٹ کریں جس حالت میں وہ ہے، اور ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو کیئر کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے دکھ کم کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے نہیں۔ تو پوری دنیا کے لیے میرا پیغام تو یہی ہے، نہ صرف ٹیچنگ کمیونٹی کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے، کہ اس دنیا کو امن اور سلامتی کی اس وقت جتنی ضرورت ہے شاید تاریخ کے کسی موڑ پر اتنی نہیں تھی، اور اس کا صرف اور صرف طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی مذہب کو لگائیں، ایک دوسرے کو پیار کریں، عزت کریں۔ کرسٹوفر صاحب، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ این نیوز اور ارکم کی جو خدمت ہے پاکستان میں اور بیرون پاکستان وہ باکمال ہے، اور میں این نیوز اور ارکم کی ساری خدمت کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ خداوند ارکم کو اور این نیوز کو اپنی جلال اور گواہی کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا رہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ آج این نیوز میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے خیالات کو ریکارڈ کیا، اور مجھے امید ہے کہ جو کام اور جو آج ہم نے پروگرام کیا ہے وہ بہتوں کی ترقی اور اصلاح کا باعث ہوگا، اور اس میں این نیوز اور ارکم کا بہت بڑا رول ہوگا۔ اس بات کے لیے میں این نیوز کو اور ارکم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور شکریہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند برکت دے۔ ناظرین، آپ نے رائٹ ریورنڈ فریڈرک جان صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھا۔ اس بات پہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کو میں ختم کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ زندگی کو جینا آسان نہیں، زندگی کو جینا آسان بنانا پڑتا ہے۔ کیسے؟ کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔